دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے کزن سے اندھے کی محبت کر بیٹھتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کزن تھا تو اندھے کی محبت کیسی؟ تو آپ کو بتا دو کہ اس کی پھوپھی نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے اس کی ماں باپ نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا، اور وہ لڑکا اسی پھوپھو کا بیٹا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو کیا ان دونوں کی محبت نکاح میں بدل پائے گی، یا پھوپھو کی پسند کی شادی ان دونوں کی محبت کا گلا گھونٹ دے گی، یا پھر ایسا کچھ ہوگا شاہینہ اور ندیم ہی نہیں بلکہ سب ٹوٹی رشتے مل جائیں گے؟ کیا ہوگا یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی سبق آموز کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہی۔ اور دوستو، کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیا کرے کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگتی ہے، جس سے بہت سے لوگوں کے مسائل اور ان کا حل اور کچھ ایسی کہانیاں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی کیسی لگتی ہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پھوپھو سندل نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو سب گھر والے ان سے خفا ہو گئے۔ بہرحال پھوپھی کی رخصتی ہو گئی، انہوں نے بھی دل پر صبر کا پتھر رکھ دیا۔ ہمارے والدین نے ان سے رابطہ رکھا اور نہیں انہوں نے ہم سے میل ملاقات کی کوشش کی۔ پھوپھو نے جس شخص کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا۔ اسی اختلاف کے باعث میرے والدین پھوپھی کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جیسی بھی حالات رہے، پھوپھی نے کبھی اپنی میکے سے امداد طلب نہ کی۔ وہ برا بلا وقت گزارتی رہی اور ہمارے گھر بھی نہیں آئی۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو اتنا سنا کہ ہمارے ایک پھوپھی ہے جو کسی بستی میں بیاہ ہی ہوئی ہے، اور ہمارے گھر شادی کے بعد کبھی نہیں آئی۔ شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات میں جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے تو دادی جان پھوپھی سندل کی کمی محسوس کرتی تھی، لیکن وہ بھی بیٹوں کے آگے مجبور تھے۔ تاہم جب دادی کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے انہوں نے میری والد کو بلا کر کہا کہ اگر کبھی سندل یا اس کی اولاد خود رابطہ کرے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ ٹکرانا نہیں، اس کی خطا کو معاف کر دینا اور اس کو گلے سے لگا لینا۔ اگر وہ تم لوگوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی اولاد سے اپنی اولاد کا رشتہ کر کے اس برسوں کے ٹوٹی ہوئی تعلق کو جوڑ لینا۔ ابو جان نے وعدہ کر لیا۔ اللہ کا کرنا کہ اس کے 3 دن کے بعد دادی جان فوت ہو گئی۔ مجھے اس شفیق ہستی کی دنیا سے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ ہر وقت سوچا کرتی، اے کاش میں ان کی آخری خواہش پوری کر سکتی اور ان کی بچڑی ہوئی بیٹی سندل کو خاندان سے ملانے کا وسیلہ بن سکتی۔ یہ مگر بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اب صرف دعا کا ہی سہارا رہ گیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں کھانا پکا رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ ایک اجنبی لڑکی کی آواز تھی۔ مجھے لگا رانگ نمبر ہے، میں نے فون رکھ دیا۔ تھوڑا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا، پلیز شاہینہ، فون بند مت کرنا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہا ہے اور اس کو میرا نام بھی معلوم ہے؟ پوچھا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں تمہاری پھوپھی سندل کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ پھوپھی سندل کا نام سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے کس قدر اشتیاق تھا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، اور آج ان کا بیٹا ہمارے گھر فون کر رہا تھا۔ میں تو اس دن کو ترستی تھی جب کبھی اپنی پھوپھی کو دیکھوں۔ دادی جان کی منہ سے ان کا نام سنا تھا۔ دادی کبھی کبھی اپنی اس بیٹی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی اور آنسو بہایا کرتی تھی، جس کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی سزا ملی تھی۔ ندیم میرا ہی نہیں، میرے سب بھائی بہنوں کا نام جانتا تھا۔ اس کے دل کا بھی یہی حال تھا کہ جو میرا تھا۔ وہ بھی ہم سب سے ملنے کو ترستا تھا، کیونکہ پھوپھی اب بھی ہم سے محبت کرتی تھی اور انہیں حسرت تھی کہ ان کے بھائی اور بھابیاں ایک بار آ کر گلے سے لگا لے۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا۔ فون میں نے اٹھایا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معاملہ ہو گیا۔ وہ فون کرتا ہو اور ہم 2-4 باتیں کر لیتے، لیکن میں امی کے ڈر سے کسی کو نہ بتاتی کہ پھوپھی کا بیٹا فون کرتا ہے، کیونکہ امی جان ابھی تک پھوپھی سے نفرت کرتی تھی۔ 6 ماہ تک میں ندیم سے چپ کے باتیں کرتی رہی، جی چاہتا ان کو دیکھوں۔ ایک دن اس نے کہا، میں فلاں وقت تمہارے گلے سے گزروں گا، تم مجھے دیکھ لینا۔ میں چپکے سے چھت پر گئی اور دیکھ لیا ندیم۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن اس نے فون پر پوچھا، بقول آپ کو ندیم نام تو بہت پسند ہے۔
آپ کے ذہن نے اس کی کوئی تصویر بھی بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بالکل آپ جیسی ہی آپ کی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا آئیڈیل پوچھا، انہوں نے بتایا تو اسے سن کر ڈر گئی، کیونکہ میں اس کا بالکل الٹ تھی۔ اس لیے اب جب بھی ندیم کہتا میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر کے گیٹ پر فلاں وقت آنا، میں ادھر سے گزروں گا، میں ٹال جاتی تھی۔ میں تو بالکل خوبصورت نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ ایک رات میں اپنی بہن کے ساتھ تھی، میری بہن جانتی تھی کہ میں کسی ندیم نامی لڑکی سے فون پر بات کرتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، مگر میں تو نام کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ فون کی بیل پر میں نے دعا کی، خدا کرے ندیم کا فون ہو۔ میں نے فون اٹھایا تو ندیم کی آواز تھی۔ اس نے ایک جنرل اسٹور شہر میں بنایا ہوا تھا، جبکہ پہلے وہ اپنی بڑی امی کے پاس بستی میں رہتا تھا۔ وہ اس کی امی اپنی ہماری پھوپھی سی اور پھوپھا جان کوئٹہ میں رہتے تھے، کیونکہ پھوپھی کی ملازمت کوئٹہ میں تھی۔ ندیم کی بڑی امی اس کی شادی اپنی سہیلی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا اور پوچھا اب میں کیا کروں۔ میں تو پریشان ہو گئی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں تو ضروری نہیں کہ ندیم بھی مجھ سے محبت کرتا ہو۔ اس نے تو مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا آپ وہاں شادی کر لیں۔ ندیم نے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ محض وقت گزاری کر رہی ہے؟ تو مجھے بہت برا لگا۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اگر ہاں تو مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا، یہ برسوں کا خاندانی تنازع ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا آپ ہاں کر دیں، میں 10-20 سال نہیں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ میں رو پڑی اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ بڑوں کا تنازع کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن ڈائری میں سب باتیں لکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یقین تھا کہ ندیم اب نکاح کے بعد بھی آئے کہ ان کی بہن کا فون آ گیا، اس کا نام ناہید تھا۔ انہوں نے کہا شاہینہ میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ امی کو تو ندیم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن باجی ناہید آ گئی، کسی کو نہ بتایا کہ پھوپھی سندل کی بیٹی ہے۔ بھابھی سمجھے کہ یہ میری سہیلی ہوگی۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے میرا پوچھا، پھر میرے کمرے میں چلے آئے اور مجھے خوب پیار کیا۔ بتایا بھابھی نے ضد کر کے بڑی امی سے انکار کر دیا کہ وہ وہاں نکاح نہیں کرے گا، یہاں مجھے لائے ہے تاکہ تم سے مل لوں اور تمہاری رائے معلوم کر لوں۔ ناہید باجی اس جھگڑے کا کیا ہوگا جو میرے والد نے برسوں سے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے؟ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگی کہ میری بھابھی صرف تم ہی بنو گی اور اس رشتے کے توسط سے ہی ماموں اور مومانی سے ہم لوگوں کی صلح ہوگی۔ کافی دیر تک کمرہ بند کر کے ہم دونوں روتے رہے۔ پھر وہ میری ڈائری لے گئی کہ میں ندیم بھائی کو بتاؤ تم ان سے کتنا پیار کرتے ہو۔ اگلے دن ندیم کا فون آ گیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو شاہینہ، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے مجھے کچھ بتا تو ہوتا۔ میں نے جواب دیا کیا اب مجھے ہر بات اپنی زبان سے کہنی پڑے گی؟ میں تو ڈرتی تھی کہ آپ کا آئیڈیل میں نہیں ہوں۔ تو وہ بولے آپ جیسی بھی ہے میرا آئیڈیل ہے، اب میں امی آپ کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ میرے لیے یہ تصور ہی بڑا خوش آئند تھا کہ پھوپھی سندل ہمارے گھر آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی طرف سے اطمینان تھا، کیونکہ انہوں نے دادی جان مرحومہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی پھوپھی ہمارے گھر آئے گی تو یہ ان کا ٹکرائے گی نہیں۔ جبکہ امی کی طرف سے خدشہ ضرور تھا، لیکن ان دنوں ہم بہن بھائی اپنے پاس تھے، جبکہ باقی بہن بھائی اور امی لاہور میں تھے۔ ایک دن پھوپھی ہمارے گھر آ ہی گئی۔ وہ دن میرے لیے ایسے عید کا دن تھا، برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی۔ میں اور باجی ان کے گلے لگ گئے، انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا۔ پھر باجی سے پوچھا کہیں اس کا رشتہ تو طے نہیں ہوا؟ باجی نے کہا نہیں۔ تو وہ بولے جب آپ کی امی آئی تو مجھے بتا دینا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کہ آنٹی تو مجھے مانگ لے گی، اللہ کرے میرے گھر والے بھی مان جائے۔ وہ 2 ماہ بعد امی آئی تو آنٹی بھی آ گئی، میرا رشتہ مانگا۔ امی نے انہیں مایوس نہیں کیا، آنٹی سے گلے ملے اور کہا میرا بھی جی چاہتا ہے تم سے دوبارہ رشتہ قائم ہو، کیونکہ تمہاری والدہ تمہاری جدائی میں تڑپتی چل بسی۔ میں ان کی خواہش کا ضرور احترام کروں گا، لیکن شاہینہ ابھی چھوٹی ہے، اس سے بڑی جو اور میری بیٹیاں ہیں، آپ ان میں سے کسی کا رشتہ لے لیں، مگر وہ نہ مانے۔
کیونکہ جانتی تھی کہ ندیم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ میرے گھر میں یہ بات میری ایک بہن کو پتہ تھی۔ سندل آنٹی نے بہت اصرار کیا مگر میرے گھر والوں نے کہا کہ سوچے گی۔ میری بہنوں نے امی کو کافی سمجھایا، وہ نہ مانے۔ ایک دن امی ہماری سہیلیوں کے گھر گئی تو انہوں نے بھی امی سے کہا کہ آپ وہاں رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ تب میری امی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات ہے۔ جو سب اتنا کہہ رہے ہیں، کچھ دن رہ کر امی واپس لاہور چلی گئی۔ بڑی عید میں ایک دن باقی تھا۔ کسی بات پر ندیم مجھ سے ناراض تھے۔ میں بازار ان کے لیے گفٹ لینے گئی اور ان کی دکان پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے رشتہ کروا دے، گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم روڈ پر آئے، سامنے سے میرا بڑا بھائی آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، ہم ایک دم سے واپس مڑے اور ایک دکان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم روڈ کراس کرنے لگے تو وہاں میرا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ اب تو میرے حواس بالکل ہی جواب دے گی۔ ندیم نے مجھے رکشہ میں بٹھا دیا اور تسلی دی، گھبراؤ نہیں، بھائی نے نہیں دیکھا، میں صبح عید کی نماز کے بعد آپ کی گلی میں آؤں گا، بھائی نے دیکھ لیا ہے، آپ اب مت آنا، میں نے اسے بتایا۔ گھر آ کر میں نے بہن کو ساری بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی آ گئی، وہ بہت غصے میں تھے، کہنے لگی میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجھے خوب مارا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بڑے بھائی گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ندیم کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی، صبح عید تھی اور چاند رات کو میری شامت آئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو خیال آیا بھائی اتنے غصے میں ہیں، ندیم ہماری گلی میں آئے تو نہ جانے بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک کاغذ پر لکھا کہ آپ صبح ہماری گلی میں نہیں آنا بلکہ بستی چلے جانا۔ اپنی بہن سے کہا صبح سب سے پہلے یہ ندیم کو بھجوا دینا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، نہ پتہ تھا کہ صبح کب ہوئی، ہمارے گھر قربانی کب ہوئی۔ بھائی کے ڈر سے کسی نے بھی آ کر پیار نہ کیا۔ شام کو بھابھی نے آ کر پیار کر کے اٹھایا کہ کل سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ میں نے کہا جب تک آپ لوگ پھوپھی سندل کو قبول نہیں کر لیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بھابھی بولے میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا رشتہ وہاں کروا دوں گی۔ تبھی زبردستی انہوں نے مجھے تھوڑا سا دودھ پلایا۔ ان کے پیار بھرے سلوک نے اس دن مجھ کو ڈارس دی۔ اگلے دن ذرا بیٹھنے کے قابل ہوئی۔ بھائیوں کا تو سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ وہی ندیم ہے، پھوپھی سندل کا بیٹا۔ بھابھی نے پھر بھائی کو سمجھایا۔ بھائی نے اتنا کہا کہ میں سارے بھائیوں اور ابو سے مشورہ کروں گا، پھر آنٹی سے بات ہوگی۔ بھابھی نے آ کر مجھے پیار کیا کہ تمہارا بھائی کچھ مان گیا ہے۔ تبھی بھائی نے امی کو فون کیا اور ساری بات بتائی، مشورہ مانگا، لیکن امی نے صاف انکار کر دیا۔ آنٹی آئی تو ان کے ساتھ ندیم کے والد اور بڑے بھائی بھی تھے۔ سب کے سمجھانے کے بھائی نے ہاں کر دی، کیونکہ ایک دن پہلے تینوں بھائی نے اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ بدنامی سے اچھا ہے کہ ہم خود ہی عزت سے یہ رشتہ کر لیں۔ بھائی نے ندیم کے گھر والوں کو ہاں کر دی اور 2 دن بعد منگنی کا دن بھی دے دیا۔ انہوں نے امی کو دوبارہ فون کیا مگر وہ کسی طرح نہ مانے۔ آخر تینوں بھائیوں نے امی کو سمجھایا کہ اب ہم نے ہاں کر دی، اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ ہاں کر دیں۔ نہ جانے کس طرح بھائیوں نے امی کو سمجھایا تو امی نے کہا جو تمہاری جی میں آئے کر دو، مگر میں کسی بات میں شریک نہیں ہوں گی۔ جس دن میری منگنی تھی بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش تھی۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جس دن ندیم کے گھر والے ہمارے یہاں آئے اسی دن شام کو ہمارے گھر والے ان کے گھر منگنی کرنے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ فون کی بیل ہوئی، ریسیو اٹھایا تو ندیم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر والے دوسرے کمرے میں ہیں، میں چوری سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں بے حد خوش ہوئی۔ پھر ندیم نے چپکے سے ہمارے گلے کا ایک چکر لگایا۔ آج وہ اتنے اچھے لگ رہے تھے، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اس قدر خوش تھا، بولا آپ نے گفٹ نہیں بنوایا۔ میں نے کہا لائے گا کون؟ وہ بولا یہ میں لاتا ہوں۔ وہ گفٹ لے آیا۔ میں نے اپنی طرف سے پھوپھی کو گفٹ بھیجا۔ دراصل میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی پھوپھی سندل کو ملنے کی بے حد خوشی تھی اور اس خوشی کا وسیلہ میں اور ندیم بنے تھے۔ آج میری منگنی کو کچھ دن گزرے ہیں
اور اب میری شادی دسمبر میں ہوگی۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ اس چاند رات کو جب میرے بھائی نے مجھے بازار میں دیکھا، ناراض تو ہوئی، پھر سنجیدگی سے سوچا بھی، یوں تھوڑی سی قربانی کا صلہ مجھے ندیم کو دائمی خوشی کی صورت میں ملا۔ اگر ندیم کی امی میری سگی پھوپھی نہ ہوتی تو شاید میری کہانی کا انجام المناک ہی ہوتا۔ یہی سوچ کر آج بھی لرز جاتی، میں ہر وقت خدا سے اپنے اور ندیم کی مستقبل کی دعا کیا کرتی تو جو قبول ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی گڑی قبولیت کی ہو۔ یہ میرا ایمان ہے، خدا سے سچے دل سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ لیکن ایک دکھ ضرور ہے، میری ماں مجھ سے کچھ خفا ہے۔ ان کو منانے اور خوش کرنے بہت کوشش کی اور ابھی بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ کوشش کی پرانے رشتوں کو جوڑنے کی، اب آپ بتائیے کیا غلط کیا میں نے؟ اگر میری امی ایسی رہی تو میں جیتی جی مر جاؤں گا۔ بس سب لوگ دعا کرے وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ میری اس قدم پر کیا کہے گے کہ میں نے صحیح کیا غلط، یا طریقہ غلط تھا یا طریقہ بھی ٹھیک تھا؟ بس اللہ کرے میری ماں مجھ سے دلی طور پر راضی ہو جائے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ شاہینہ کی ٹوٹی ہوئی رشتے جوڑنے کی اس کوشش کے بارے میں آپ کیا کہے گی؟ اس حوالے سے اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔